اچھا، آپ نے وحدت امت کی بات کی کافی سوالوں سے پہلے، میرا ذہن میں اٹکا ہوا ہے. وحدت امت بہت اچھی بات ہے. اس وقت امت کو اجتماعیت کی ضرورت ہے، نفرتوں کی دیواروں کو گرانے کی ضرورت ہے. اور آپ نے مجمع کے حوالے سے کہا کہ ان کے ہاں یا تو مجمع العلوم اسلامیہ کی افادیت ہوگی یا مجبوری ہوگی. اور جب مجمع بنا تھا ہم نے تو اس کے لیے کافی میں نے پوسٹیں بھی لکھی، ٹھیک ہے یار آپشن ہونا چاہیے، بہت ٹھیک بات. لیکن اس بات کو اگر آپ کے ماضی کے 20 سالوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کام کی وجہ سے تو خود معاشرے کے اندر تقسیم بڑھی ہے، لوگوں کے اندر جو ہے نا عدم برداشت پیدا ہوا ہے، لڑائیاں ہوئی ہیں، مسجدوں میں چھینا جھپٹی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے. تو اب آپ کا یہ بات کرنا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی سوچ اب مثبت طرف آ چکی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا امت کو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، وہ اس وقت کی ضرورت تھی، اب مجھے اتحاد اور ان چیزوں کی طرف کام کرنا. میں مولانا عمار جیسے 20 دن پہلے تھا ایسے 20 دن بعد، سال بعد میں وہیں کھڑا ہوں. ایک لمحہ کے لیے بھی میری رائے میں تبدیلی نہیں آئی. یہ بات کرنے والے وہ لوگ ہیں جن پر چوٹ پڑی ہے. کیوں؟ میرا ایک کلپ یہ آپ نے تلاش کر کے مجھے بھیجنا ہے، ایک کلپ جو میرا اقدامی ہو. میرا ہر کلپ دفاعی ہے، چونکہ دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا. میں نے دفاع کیا تو لوگوں نے کہا یہ پھڈے کر رہے ہیں، یہ شرارت کر رہے ہیں. میں اور آپ بازار میں جا رہے ہیں، میں نے آپ کا موبائل چھین لیے، آپ موبائل کھینچ رہے ہیں، میں چھین رہا ہوں، ہماری لڑائی ہو جاتی ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں دونوں لڑ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یار وہ میرا موبائل چھین رہا ہے، میں بچا رہا ہوں. یہی میری پوزیشن تھی. مطلب اگر غیر مقلدین ہیں تو ان کی طرف سے مسلسل احناف پہ اعتراض، تراوی پر اعتراض، ہمارے مسائل پہ اعتراض، امام حنیفہ پر اعتراض رحمہ اللہ. تو میں نے ان کے کعبے پر اعتراض نہیں کیا، میں نے اپنا دفاع کیا. اب اس دفاع سے ایک دیوار کھڑی ہوئی تو انہوں نے کہا جو امت کو توڑ رہا ہے. میں نے کہا میں توڑ رہا ہوں. آپ بتائیں کہ آج سے کچھ سال پہلے اس ملک میں حنفیت تھی یا غیر مقلدیت تھی؟ حنفیت تھی. تو اس کا مطلب آپ نے تقسیم کیا نا، آپ نے 2 مسجدیں اور بنائی. میں نے کہاں سے بنائی؟ مسجدیں آپ بنا رہے ہیں، بندے آپ توڑ رہے ہیں، ٹکڑے آپ کر رہے ہیں اور کھاتے میرے ڈال رہے ہیں. میں نے کبھی نہیں کیا. ہمارے یہاں بریلوی حضرات ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ سب سے پہلا قدم اعتراضات کا امام احمد رضا خان صاحب نے شروع کیا ہے یا حضرت نانوتوی نے شروع کیا؟ تو جب ان نے اعتراضات کیے تو ہم نے جواب دینے تھے. تو میں نے کون سا غلط کام کیا؟ اسی طرح اگر ہمارے ملک میں مماتیت ہے تو مجھے بتائیں کہ میں نے مماتیت کے اکابر میں سے کس پر اعتراض کیا؟ کسی پر میں نے ذات پہ اعتراض کیا. اب اعتراض وہ کریں گے تو ہم جواب بھی نہ دیں. میں نے جواب دیے. میری جتنی کتب ہیں آپ اس میں دیکھ لیں. مثلا ابھی صحابہ کرام کے حوالے سے عنوان کیا ہے؟ اعتراضات کے جواب. فقہ حنفی اعتراضات کے جوابات. فضائل مال اعتراضات کے جوابات. یعنی میری تمام کتب میں اعتراضات کے جوابات. چونکہ اس طرح کے میدان میں بندہ کھڑا نہیں تھا اس لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ توڑ رہے. میں نے کہا میں توڑ کیسے رہا ہوں؟ دیکھیں احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بعد اور یا دیگر معاملات تھے، جواب دینے والے تو اور بھی تھے، تو ان پہ اس طرح الزام نہیں لگتا جس طرح آپ کے بارے مولانا میں. متحرک نہیں تھے. دیکھیے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تحریک آتی ہے. میں اس موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب جملہ نقل کرتا ہوں. میں میری مولانا سے ملاقات تھی تو مولانا نے مجھے ہنستے ہنستے فرمایا کہ مولانا اکاڑوی کے آنے سے حرکت نہیں ہوتی تھی، تمہارے آنے سے ہلچل ہوتی ہے. ہلچل ہوتی ہے. ایک بندے کو اللہ نے تحریک کی قوت عطا فرمائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی جب تحریک چلتی ہے تو اس کے اثرات تو مرتب ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں 2 چیزیں اب، یا افادیت کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی افادیت تھی جو آپ اس وقت بھی تھی. دیکھیں نا آپ خود محسوس فرمائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے عنوان پہ روک. مثلا آج دیکھ لیں میرا، آپ کوئی بیان اٹھا لیں، میرا بیان کیا ہوتا ہے؟ ہم 20 تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ ہم آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم امام کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میری تو یعنی میرا ابھی عربی کا کلام ہے، کیونکہ میں آخر میں آپ کو سنا بھی دوں گا، سب کو سنا دیں. جیسے میں نے ائمہ اربعہ پہ کلام پڑھا، یعنی میں تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ چاروں کی بات کرتا ہوں. اور کتنے غیر مقلدین یا کتنے بریلوی حضرات ہیں جو میرے پاس تشریف لاتے ہیں مرکز. میں اکرام کرتا ہوں، میں عزت کرتا ہوں. میں نے کبھی بھی پھڈا نہیں ڈالا اور میں لسٹیں بنا سکتا ہوں جن کے بعد میں خود چل کر جاتا تھا. پھر ہمارا علمی اختلاف ہے، اس کو علمی اختلاف رہنے دو. جب آپ چیلنج کریں گے میں جواب دوں گا تو آپ یہ طرح کو یہ شرارت کر رہے ہیں. میں نے الحمدللہ شرارت نہیں کی، میں نے توڑا نہیں ہے، میں نے پھڈا نہیں ڈالا. میری کوئی بیانات کسی کی رد میں نہیں ہے، میرے بیان دفاع کے اندر ہے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ شرارت کر رہا ہے. اچھا میرے حیران کن بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں
میں یا میرے شاگرد، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات، پورے پاکستان میں یا میرا شاگرد، کوئی ایک ایسا واقعہ بتائیں جہاں غیر مقلدین سے، بریلویوں سے، کسی اور سے لڑائی کے بعد کوئی ایف آئی آر موجود ہو. اس کا معنی لڑائی نہیں ہوئی نا، ورنہ ایف آئی آر ہوتی. کہیں کوئی بندہ قتل ہوا، کہیں کوئی بندہ زخمی ہوا، کہیں لڑائی ہوئی ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، تو ہم نے کہاں سے انتشار پیدا کیا؟ ایسے بھی جو یہ ایک ایسے منفی سی سوچ ہے، منفی سی، اور کچھ بھی نہیں. میں اب ایک ایک نام لوں گا کہ مطلب آپ نے قاری صاحب کی بات کی، آپ ان سے پوچھیں کیا ان کی میری گجرانوالہ کی ملاقاتیں 1994 کے پہلے کی نہیں ہے؟ پوچھیں میں ان کے گھر مرکز کے اندر نہیں گیا؟ پوچھیں نا، میں تو میڈیا پر کہہ رہا ہوں. ویسے شعیب میر محمدی صاحب سے ملاقاتیں آپ کی ہیں کس اس میں رہی ہیں، کانٹیکسٹ میں؟ تاریخ کا حصہ تھے، وہ بھی چلا رہے تھے، ہم بھی چلاتے تھے. میں کہ حافظ سعید صاحب کا دعویٰ نہیں گیا، ان کا چبرجی مرکز میں وہاں گیا ہوں نہیں گیا. میں نے اپنی کتاب ہدیہ پیش نہیں کی کہ ان کا بیٹا طلحہ سعید مجھے ایئرپورٹ پہ اور مل کے گھر افطاری کی دعوت نہیں دکھانے کی کیوں دیتے ہیں؟ ڈاکٹر استاد صاحب بیٹے عاقب سعید پوچھے میری ملاقاتیں. نہیں میں نے وہی کہا نا، چونکہ پروپوگنڈا ہمارا ایک مزاج ہے منفی. ہمارا دیکھیں نا کہ منفی پروپوگنڈا ایک مزاج ہے. میں نے الحمدللہ اپنے کام کو اس منفی پروپوگنڈے سے نکالا ہے، اور مسئلہ کوئی نہیں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں بے اتحاد امت کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ اپنے عنوانات پہ کام کریں، دوسرے کے عنوانات پہ کام کو برداشت کریں، کبھی پھڈا نہیں ہوگا. مولانا بات کی آپ نے، بیٹھکیں ہوتی ہیں سب کے ساتھ. ابھی لکھنؤ میں جو مناظرہ ہوا ہے مفتی شمائل ندوی کا اور جاوید اختر صاحب کا، وہ ایک بڑا ڈیسنٹ سی ڈیبیٹ تھی نا، اور اس کے بعد بہت ساری میمز بھی چلتی رہی ہیں آپ کے مناظروں کی بھی، اور ایک اور بھی نوری میں قلعہ ٹھوکوں گا پاکستان کا مناظرہ تھا، اور ایک طرف وہ شمائل ندوی کا ان کا مناظرہ. تو اس طرح کی ڈیبیٹس ابھی ہمارے معاشرے میں، جو انڈیا میں ایک ملحد اور ایک مفتی صاحب کے درمیان میں ہوئی ہیں، تو ہمارے علماء کے درمیان اس طرح کی سلجھی ہوئی بات چیت، گفتگو، ڈیبیٹ سمجھانے کے لیے کیوں نہیں؟ دیکھیں جو جس طرح کے مناظرے آپ حضرات کرتے رہے، جس میں صدر مدرس ہوتے تھے، آپ مناظر نہیں ہوتے تھے، کچھ ویڈیوز ہم نے بھی دیکھے ہیں. پھر دوسری طرف والی جس میں کھڑے ہیں اور بڑے غلط قسم کے اشارے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بجائے اگر اس طرح کام ہو جائے. دیکھیں مولانا، جہاں تک تذکرہ مفتی شمائل ندوی صاحب کا اور مولانا یاسر الدین باجدی صاحب کا، آپ ان دونوں سے پوچھیں، ان کے اس مناظرے کے بعد سب سے پہلے حوصلہ افزائی کا خط محمد الیاس گھمن کا گیا ہے. مفتی شمائل ندوی صاحب سے میرا کوئی رابطہ نہیں. رابطہ نہ ہونے کے باوجود سب سے پہلے میرے لیٹر پیڈ پر ان کی حوصلہ افزائی کا خط گیا ہے، تو میں کتنا اس حق میں مثبت آدمی ہوں گا. ایک دوسری بات، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، ہم اس کے لیے 100% تیار ہیں. ہم نے کبھی اس کا انکار بھی نہیں کیا، اور اس کی بہت بڑی مثال آپ کے سامنے علامہ سعید اسد صاحب کی ہے. ٹھیک ہے، نہیں کبھی جب چاہیں وہ میرے پاس تشریف لائے ہیں، میں نے عزت، اکرام، احترام، ہماری پوری گفتگو ویڈیو پر موجود ہے. اور اب بھی مطلب ہمارے ان حضرات میں سے کوئی بندہ گفتگو کرنا چاہے تو میں ویڈیو پر کہہ رہا ہوں، مجھے انکار نہیں ہے. اور گفتگو میرے، اچھا ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے جو مناظرین ہیں ان کی میری بارے میں رائے یہ ہے کہ مناظرے نہیں کرتا، اور جو مناظرین نہیں ہیں اور عام طور مثبت سوچ کے حامل ہیں ان کی رائے ہے کہ مناظرے بازی کرتا ہے اور یہ شرارتیں کرتا ہے. اور آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں مناظرے کے حق میں ہوں، میری اصول مناظرہ پر کتاب ہے، میں نے مناظرین شاگرد تیار کیے ہیں، اور باضابطہ زندگی کا میرا مناظرہ نہیں ہے. میں صدر مناظر بنا ہوں، معاون بنا ہوں، مناظرے کی شرطیں لکھ کے دی ہیں، تیاریاں کرائی ہیں، کیوں نہیں. میری ایک عادت ہے کہ اب کسی بندے نے مناظرہ کرنا ہے وہ سنجیدگی سے کرے، بات طے کرے، شرائط کرے، لکھے، اور اس کے مطابق بات کرے. ہلٹ بازی کا کیا فائدہ؟ آپ علماء دیوبند کے عقائد پہ کر لیں، مسائل پہ کر لیں، جیسے بھی کر لیں، تو کوئی کرنا چاہے ہم تو اس کے لیے تیار ہیں. جو آپ فرما رہے ہیں ہم اسی طرح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو اسے کوئی انکار ہی نہیں ہے. لیکن میڈیا کا بھی کھاڑا سے جانا صرف اس وجہ سے کہ کمنٹس کیا آتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، فلانا کیا کہتا ہے، میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. ہمارے کسی نے بھی رائے قائم کی تو میں نے کہا بھی ہمارا مرکز موجود ہے، میرے ذمہ آپ کی حفاظت بھی ہے، خرچہ بھی ہے، کرایہ بھی ہے. میرے کتب خانے بیٹھ جائیں، بیٹھ کر بات کر لیں، میں اس کے لیے تیار ہے.
پھر اس لیے تیار نہیں ہوتے، پھر اس کا ہم